दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं हूं शमा खान। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच किस कदर जंगें हो रही हैं और तो ये सब यहूदी क्यों कर रहे हैं और उनका असली मकसद ये सब करने का क्या है, क्यों लोगों पर वो जुल्म सितम ढा रहे हैं। और ये अभी से नहीं है दोस्तों, कई साल से हम सुनते आ रहे हैं, क्योंकि कुछ महीने पहले भी एक वाक़या आया था कि मस्जिद में गोलीबारी हुई थी और वो सब हमने देखा था। हालांकि डॉक्टर इसरार अहमद साहब को गुजरे हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन उन्होंने ऐसी कई सारी जंगों के बारे में हदीस के हवाले से ज़िक्र किया है जो आज सच में देखने को मिल रही हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, डॉक्टर इसरार अहमद साहब का पहले हम ये बयान सुन लेते हैं, तो फिर बातें करते हैं। तो चलिए। प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ द ज़ाइन 1897 में उन्होंने ये नक्शा दिया दुनिया को। एक सांप उसके गिर्द है और वो इन सब के इलाकों को ये लेकर के ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? इसलिए कि 1.5 करोड़ इसराइली दुनिया में है। अभी तो 35 लाख आया है सिर्फ। मौजूदा इसराइल में कितने हैं? 3 मिलियन, 3.5 मिलियन। अल्लाह ना कर सकता। वो कहते हैं सारे इसराइली जो यहूदी अब यहां लाएंगे। उसके लिए हमें रकबा चाहिए, हमें ग्रेटर इजराइल ये हम बनाएंगे। और ये मैंने जैसा कि अर्ज किया कि हासिल होगा। नंबर 1 आर्मगेडोन, नंबर 2 ग्रेटर इजराइल, नंबर 3 डिमोलिशन ऑफ मस्जिद अक्सा एंड कुब्बतुस सखरा। मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सखरा, पता नहीं आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, ये असल में यरूशलेम का एक माउंट है, एक पहाड़ी है जिसे टेंपल माउंट कहते थे। इस माउंट के ऊपर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने माबद बनाया था, इबादतगाह बनाई थी। वो उसे टेंपल कहते हैं, हमारे मस्जिद थी। हजरत सुलेमान की बनाई हुई इबादतगाह जो है वो क्या है? मस्जिद है। अब वहीं पर जो है बाद में जब सफर शुरू हुआ है हुजूर का बैतुल मुकद्दस से, तो जिस चट्टान से वो बुर्राक की जब फ्लाइट शुरू हुई है उस चट्टान के ऊपर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने एक बहुत बड़ा गुंबद बना दिया था। इस गुंबद के ऊपर सोने की पत्नी शाह हुसैन ने चढ़ाई है, जो फौत हो गया, जिसका बेटा है शाह हुसैन जो फौत हो गए। और उसी वक्त कहा था ये यहूदियों ने, ये सोना गालिबन 35 मन या 35 टन, ये मैं कह नहीं सकता, ये सोना हमारे काम आएगा जब हम टेंपल बनाएंगे। तो वो जो मस्जिद उमर है थी, जहां हजरत उमर ने नमाज पढ़ी थी, वहां पर मस्जिद अक्सा है। और वो जो है टेंपल, वो जो है डोम ऑफ द रॉक, कुब्बतुस सखरा, सुखरा चट्टान को कहते हैं, चट्टान के ऊपर डोम है। ये है वो नक्शा है ये। लेकिन कितने लोग देख सकेंगे इसको? इसमें देखिए जो बड़ा डोम है वो इधर है, ये है कुब्बतुस सखरा। छोटा डोम इधर है, ये है मस्जिद अक्सा। लेकिन ये दोनों टेंपल माउंट पर है, उन्हें अपना 3rd टेंपल बनाना है। यूं समझिए यहूदियों का खाना काबा तकरीबन 1900 बरस से गिरा पड़ा है। 70 ईस्वी में गिरा दिया था टाइटस रूमी ने, हमने नहीं गिराया। रूमियों ने जो बुत परस्त थे उन्होंने गिराया था, उस वक्त से गिरा पड़ा। अब उन्होंने बनाना है। सन 67 में उन्हें कब्जा मिल गया। सन 67 से पहले ईस्ट यरूशलेम जो है वो जॉर्डन के पास था। 67 की जंग में जो है इन्होंने जीता है, उसे वापस लिया है और वहां पर अब उसे गिराना है। ये है 3rd आर्मगेडोन, नंबर 1 ग्रेटर इजराइल, नंबर 2 और डिमोलिशन ऑफ मस्जिद अक्सा एंड कुब्बतुस सखरा एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द 3rd टेंपल। और नंबर 4 वहां लाकर रखेंगे थ्रोन ऑफ डेविड को। ये पता नहीं, शायद पहली मरतबा ये सुन रहे हो आप। मुझे भी आज से 2 साल पहले जब पहली मरतबा मैंने पढ़ा, मैं हैरान रह गया। ये क्या है? हजरत दाऊद का तख्त कहीं महफूज है? हाँ, ये एक पत्थर था जिस पर हजरत दाऊद को बिठाकर ताजपोशी की गई, उसी पर बिठाकर हजरत सुलेमान की ताजपोशी हुई। फिर जब हजरत सुलेमान ने ये माबद बना दिया, वो माबद में रख दिया गया। उसके बाद किसी भी इसराइली बादशाह की ताजपोशी वहीं पर बैठकर हुई। जब टाइटस रोमी ने सन 70 ईस्वी में गिरा दिया उनके टेंपल को, वो पत्थर ले गया, वो पत्थर रोम गया, रोम से आयरलैंड गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड आया, स्कॉटलैंड से ब्रिटानिया में आ गया, इंग्लैंड में आ गया। और इंग्लैंड में 14वीं सदी ईस्वी में
اس پتھر کو ایک کرسی کی سیٹ کے طور پر لگا کر یہ تھرون بنا دیا گیا، اور یہ جو ان کی پارلیمنٹ ہے، ویسٹ منسٹر کی پارلیمنٹ جو ہے، اس کے ساتھ جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے۔ اور اب برطانیہ کا کسی بادشاہ، کوئی جو کوئین ہے، تاج پوشی ہوتی ہے اس پتھر پر، دیٹ از دی تھرون آف ڈیوڈ، وہ لا کر رکھا جائے گا۔ یہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے جس پر جیوز اور جو عیسائیوں میں جن کو ہم کہتے ہیں نیو کون، یہ آج کل آپ پڑھتے ہیں اخبار، نیو کون، نیو کنزرویٹوز، یہ لوگ جو ہے یہ متفق ہیں۔ یہ 4 نکاتی ایجنڈا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جو اس صلیبی جنگ کا مرکزی مارکہ ہے وہ وہاں ہونا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے افغانستان اور پاکستان ان سے نپٹ لے، اس لیے کہ جب یہ گرائیں گے، جب یہ بیت المقدس کے اندر ہماری مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے، اور جب یہ قوت الصغر پورے عالم اسلام کے اندر آگ لگے گی، اور یہ جو حکومتیں ہیں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں مسلمانوں کی، یہ تو جیسے کہ بعض سرمایہ دار کارخانے دار جو ہیں، ایک تو ان کے ہاں لیبر یونین ہوتی ہے جینوئن، اور ایک ہوتی ہے پاکٹ یونین، وہ پاکٹ یونین سے تمام حکومتیں انکلوڈنگ اوور اون، مشرف سے بڑا پاکٹ اور کون ہوگا، اور وہ زرداری اس کا باپ نکلا ہے، دونوں ایک دوسرے سے آگے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، فہد کے بعد ہمیں امید تھی بہتری کی، وہاں تو فہد کا باپ آ گیا، وہ تو سب سے بڑھ کے چلا گیا، وہ تو سجدہ ریز ہو گیا امریکہ کے سامنے۔ تو اندیشہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہو سکتا ہے پاکستان کے ایٹمک جو اثاثے ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ کے ہاتھ میں آ جائے، یہ حکومتیں سیلاب میں تنکوں کی طرح بہہ جائیں گی۔ یہ ہے، اس لیے میں 2 باتیں آپ کو بتا دوں۔ 1967 کی جب جنگ ہوئی تھی، 6 days وار، اسرائیل نے 3 مسلمان ملکوں کو شکست دی ایک وقت۔ مصر سے سینائی پیننسولا لے لیا، شام سے گولان ہائٹس لے لیے، اور جارڈن سے یہ پورا ویسٹ بینک لے لیا۔ اسی ویسٹ بینک کے اندر یہ حصہ تھا جس پر کہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے، اور جس پر یہ 2 سٹرکچرز ہمارے کھڑے ہوئے مسلمانوں کے مقدس مقامات، مسجد اقصیٰ اور نمبر 2 قبۃ الصخرہ۔ اس وقت جو ہے انہوں نے جشن منایا تھا 1967 میں، اپنی فتح کا جشن منایا پیرس میں، اور وہاں تقریر کی تھی بن گوریون نے۔ بن گوریون ہوا دی فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل، اور اس نے یہ کہا تھا ہمیں کسی عرب ممالک سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں خطرہ صرف پاکستان سے ہے۔ حالانکہ پاکستان ایٹمک پاور تو نہیں تھا اس وقت۔ اس وقت جو ہے اس اصل صلیبی جنگ کی تمہید کے طور پر ایک تو یہ کہ افغانستان میں اس طرح پنجے گاڑ کر امریکہ بیٹھنا جانے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارے بعض دوستوں نے جو بلوچستان میں رہتے ہیں بتایا جس طرح کی کنسٹرکشن یہ کر رہے ہیں، پورے پاکستان کے جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، ایسے بنکرز بنا رہے ہیں، اتنے ہیوی بنکرز کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ واپس جانے کی کوئی نیت ہے۔ یہ پنجے گاڑ کر بیٹھیں گے، کیوں بیٹھیں گے؟ انہیں پتا ہے حدیث رسول کا کہ جب وہ آخری مرحلہ آئے گا جنگوں کا، تو اس کے بعد یہاں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے یہودیوں کے ساتھ۔ وہ آخری مرحلہ، وہ دوسرا دور جو آنا ہے، یہ پہلے دور کی بات میں کر رہا ہوں، دوسرے دور کا اینڈ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور حضور نے یہ بھی بتایا کہ جب مہدی آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے یہ مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی، مشرق میں پاکستان۔ بہرحال اس لیے وہ ان دونوں کا معاملہ جو ہے پاکستان کے کم سے کم ایٹمک دانت توڑ دے، ایٹمک دانت، اور وہ ہمارے اندر گھس چکے ہیں، ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں۔ اسلام آباد کا گھیراؤ ہے، سہالہ میں ان کا مرکز ہے، اور جو امریکہ کی ایمبیسی ہے وہ کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ منی پینٹاگون بن رہی ہے وہاں پر، سینکڑوں مکان انہوں نے اسلام آباد میں لیے ہیں، سینکڑوں مکانات انہوں نے پشاور میں لیے ہیں۔ پشاور کا جو ہے 5 اسٹار ہوٹل ٹوٹل ان کے قبضے میں ہے، ہماری بات جو ہے ایئرپورٹس ان کے قبضے میں ہے، ہمارا وزیر اعظم یہ صدر بھی نہیں جا سکتا وہاں پر، کسی اور پاکستانی آفیشل کی جانے کا کیا سوال؟ ناٹ ایون یور پریزیڈنٹ اور یور پرائم منسٹر کین گو دیئر، وہ ان کے اپنے ہیں۔ تو یہ تو در حقیقت سورہ بنی اسرائیل میں الفاظ آئے ہیں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ تو ہمارے اندر گھس چکے ہیں، ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں، جب چاہیں گے کر لیں گے، اس کے لیے انہیں کوئی بہانہ چاہیے بس۔ یہ ہمارے ہاں سارے جو ہو رہے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے دھماکے جو کراچی میں ہوا ہے، یہ تو خود کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ ریموٹ کنٹرول، کہاں سے انہیں اس قسم کا جو مواد مل رہا ہے؟
اس قسم کا بارود کہاں سے مل رہا ہے؟ کون ہے؟ یہ سب امریکہ کا معاملہ ہے. وہ چاہتا ہے پاکستان میں خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو جائے تو ہمیں موقع مل جائے. وی شل انٹر. نیٹو فورسز آئیں گی مغرب سے اور بھارتی فورسز آئیں گی مشرق سے تاکہ ہم پاکستان کا ایٹمی ہتھیار ختم کریں. اس کے بعد پاکستان ول بی ایٹ دی مرسی آف بھارت. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ان کے نقشے ہیں، ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے. وی آر ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ویئر وی آر ہیڈنگ، جا کہاں رہے ہیں؟ یہ انسانیت کا جو قافلہ کدھر جا رہا ہے؟ کیا حالات آنے والے ہیں؟ آخر حضور یوں ہی تو خبریں نہیں دی ہیں. کوئی آپ کی ہابی تو نہیں تھی معاذ اللہ. یہ نبوت کا فنکشن ہے جو آپ نے ادا کیا، خبریں دی. تو انہوں نے کافی ساری ایسی باتیں بتائی ہیں جو بہت مین ہیں، اور کیونکہ انہوں نے بتایا کہ ابھی تو یہ کچھ بھی جنگ نہیں ہو رہی ہے اسرائیل اور فلسطین میں، ابھی کافی ساری جنگیں ایسی ہونی باقی ہیں جو حدیث سے مطلب ثابت ہیں. تو سوچ کر بھی اتنا ڈر لگتا ہے کیونکہ ہم نے کبھی ایسا ماحول بچپن سے اب تک دیکھا نہیں ہے. تو وہاں پر ان بچوں کے برابر میں بم گر رہے ہیں، میسائل گر رہی ہیں، تو ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا اس وقت. وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کھانا بھی نہیں مل رہا ہے، پانی بھی نہیں مل رہا ہے. جو کچھ ان کی حالت ہو رہی ہے، بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرے. سوچنے والی بات ہے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جنہیں انسان کا قتل کرنے سے پہلے ذرا سی بھی روح نہیں کانپتی ہے. اور تو ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.